تو یہ شادی خیر و برکت سے محروم رہے گی یا یہ شادی نبھ نہیں پائے گی، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ اس قسم کے اوہام و خرافات شوال کے مہینے کے تعلق سے جاری تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی کی تردید فرمائی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ ہر دن اور ہر مہینہ شادی کے لیے مناسب ہے، اور بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شوال کے مہینے میں نکاح کیا۔ شوال کے مہینے میں میری رخصتی عمل میں آئی، لیکن اس کے باوجود ایسی کوئی نحوست ہماری زندگی کو چھو کے نہیں گئی۔ یہاں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے بھی ماحول میں خاص طور سے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ کو بہت زیادہ منحوس سمجھا جاتا ہے، اور محرم کے مہینے کو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک خاص جماعت و خاص گروپ نے اسے ماتم کا اور گریہ وزاری کا موسم بنا دیا، مہینہ بنا دیا، اور اہل سنت میں بھی اس کے پریشر اور دباؤ کی وجہ سے یہ چیز رائج ہو گئی، چنانچہ ایک لفظ بند کر دیا جاتا ہے کہ محرم کے مہینے میں کوئی شادی نہیں۔ تو یہ عقیدے کی کمزوری ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اقدام کرنا چاہیے ہر اس مہینے میں اور اس دن میں شادی کرنے کے لیے جس دن یا مہینے کو عام مسلم سماج معاشرے نے اس ڈر سے رد کر دیا ہے کہ اس دن شادی اگر ہوگی تو وہ خیر و برکت سے محروم نہیں ہوگی۔ تو محرم کے مہینے میں 10 محرم کو شادی کرنے میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اپنی جگہ پر، لیکن ان کی شہادت کے دن کو بطور خوشی کے منانے کے تعلق سے اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق الشروطی ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، کہ زندگی کے تمام معاملات میں، کاروبار میں جو شرطیں عائد کی جاتی ہیں، ان تمام شرطوں میں سب سے ضروری اور پوری کرنے کے لائق شرط وہ ہے جسے تم شرمگاہوں کو حلال کرنے کے لیے مقرر کرتے ہو یا متعین کرتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے مہر دینے کا وعدہ کیا، مہر ہمیں دینا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر لڑکی نے کوئی اور مطالبہ کیا کہ یہ شرط ہماری پوری ہونی چاہیے اور وہ شرط جائز حد میں ہے، تو پھر شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس شرط کو نبھائے اور اسے پوری کرے۔ لیکن کوئی ایسی شرط نہیں عائد کی جا سکتی جو اسلام کے مزاج یا قانون کے خلاف۔ یہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث، لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يتركها، کہ کوئی مسلمان مرد اپنے بھائی کے دیے ہوئے پیغام پر پیغام نہ دے یہاں تک کہ وہ نکاح ہو جائے یا اس رشتے کو ریجیکٹ کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے۔ ایک جگہ پیغام دیا جا چکا ہے، ہمیں اس بات کا علم ہے، لڑکے کی طرف سے یا لڑکی کی طرف سے، تو اس کا انتظار کرنا چاہیے، یا تو وہ رشتہ مکمل ہو جائے، نکاح کا نام وجود میں آ جائے، یا پھر اس رشتے کا انکار کر دیا جائے طرفین میں سے کسی ایک طرف سے، تب پھر ہمیں اپنی بیٹی یا بہن کا پیغام لے کے اس تک پہنچانا چاہیے، یا بیٹے یا لڑکے کا پیغام اس گھر تک پہنچانا چاہیے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ پیغام پہنچا ہوا ہے، ابھی وہ معاملہ زیر غور ہے یا پیغام قبول کر لیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں وہاں پیغام پر پیغام دینا یہ چیز شرعی اعتبار سے جائز ہے۔ اور ہمارے سماج معاشرے میں اس سلسلے میں بڑی بے احتیاطی برتی جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ لڑکی کا پیغام آیا ہوا ہے کہیں سے، اور پھر ایک دوسرے لڑکے کا پیغام آ گیا جس کو ہم قبول کر چکے تھے، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکا زیادہ مالدار ہے یا یہ زیادہ بڑے خاندان کا ہے، اور معلوم ہوا کہ بغیر کوئی وجہ بتائے ہوئے رشتے کا انکار کر دیا گیا اور دوسرے بعد میں پیغام بھیجنے والے رشتے کو قبول کر لیا گیا، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس سے ممانعت فرمائی ہے اور ہمارے سماج کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول
وہی اسے مل کے رہے گا۔ یہ چیز بھی بہت زیادہ معلوم ہے۔ یہ ایک عورت کسی کی زوجیت میں ہے، دوسری عورت یہ چاہتی ہے کہ اس مرد کی زوجیت میں ہم چلے جائیں اور یہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اور اس کے لیے مختلف قسم کی چالیں چلی جاتی ہیں، سازشیں کی جاتی ہیں، عورت پر طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں، یا اسے اتنا پریشان کر دیا جاتا ہے کہ وہ بیچاری خود ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ مجھے طلاق دے۔ تو یہ صورتحال پیدا کر دینا شریعت میں قطعاً جائز نہیں ہے، اور ایک مسلمان معاشرے کو اس سلسلے میں بالکل بیدار رہنا چاہیے، اور ہمارے گھر کی خواتین کو، مردوں کو اور سارے مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ ایسا کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ یہاں ایک چیز ضمنی طور پر میں اور عرض کر دوں کہ کتاب النکاح کی یہ احادیث اسلام کے قوانین بتاتی ہیں۔ ہمارے درمیان اب تک دین کا جو تعارف ہوتا رہا، یا ہم جس دین کی بات سنتے رہے، صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ماننے کی نہیں، اسے مانے یا نہ مانے، ہمارے اسلام پر، ہمارے دین پر کوئی حرف نہیں آتا۔ میں شروع سے یہ بات عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ ہمارے سماج و معاشرے کا توازن دینی اعتبار سے بگڑ گیا ہے کہ ہم عقیدے کے تعلق سے، عبادات کے تعلق سے جتنے حساس ہیں، اور جس طرح سے اسے حق اور ناحق کا معیار بنا دیتے ہیں، اس طرح سے معاملات کے تعلق سے جو احادیث آتی ہیں، نکاح اور طلاق کے تعلق سے جو احادیث آتی ہیں، ان کی حیثیت اور ان کا مقام، ان کا مرتبہ شریعت میں قانونی لحاظ سے یا حجت و دلیل کے لحاظ سے کم نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں ہمارے یہاں زیادہ زیر بحث نہیں آتی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایسی چیز ہے، ہمارے علماء ہے، نکاح طلاق ہمارا اپنا معاملہ ہے، ہم جیسے چاہیں گے اس کو نبھا لیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے، اور یہ احادیث اسی نقطۂ نظر سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں کہ نکاح کے سلسلے میں جو اسلام کی ترجیحات، اسلام کے قوانین ہیں، وہ ہمارے سامنے آ جائیں، اور اگر اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم ان قوانین کو اپنی زندگی میں نافذ بھی کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شغار سے منع فرمایا۔ شغار، شین غین الف، شغار کیا ہے؟ اس کی وضاحت کی گئی حدیث یہ ہے کہ ان یزوج الرجل ابنته علی ان یزوجه الاخر ابنته لیس بینهما صداق۔ یہ شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے اور وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دے، اور دونوں کے درمیان کوئی مہر طے نہ کیا جائے، اسے شغار کہتے ہیں۔ بدلے کی شادی، ہمارے یہاں بدلے کی شادی جو ہو رہی ہے، اس میں اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ مہر کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، اور مہر لازمی طور پر متعین کیا جاتا ہے۔ تو اگر مہر متعین ہے تو یہ شغار نہیں، ایسے بدلے کی شادی جائز۔ یعنی مثال کے طور پر کسی شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی سے کر دیا، اور اس کی یعنی اپنے داماد کی بہن کا نکاح اپنے بیٹے سے کرا لیا، جیسا کہ عام طور سے ہوتا ہے۔ تو اگر مہر متعین ہے دونوں طرف سے تو یہ چیز جائز ہے، لیکن اگر صرف نکاح کرنے ہی کو شرط قرار دیا جائے اور مہر ختم کر دیا جائے بیچ سے، تو یہ شغار ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بعض محدثین نے سماج و معاشرے کو دیکھتے ہوئے یہاں ایک تشریح اور کی ہے، اور وہ تشریح ہمارے سامنے آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق طور پر شغار کو منع کیا۔ شغار کی جو تشریح کی گئی ہے تو اس میں ضروری یہ چیز شرط کی حیثیت سے ہے کہ نکاح یعنی مہر متعین نہ کیا جائے، لیکن بدلے کی شادی میں بہرحال وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کسی نہ کسی مرحلے پہ، ایک معصوم لڑکی کو بھی اس